السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 1 نومبر ہے، اتوار، سن ہے 2020۔ ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے آج گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ گلگت بلتستان کا جو ریجن ہے اس کو پروویژنلی سٹیٹس الاٹ کر دیا گیا ہے ایک صوبے کا، یعنی وہ اب ایک صوبے کی حیثیت ہے اور یہ پروویژنل سٹیٹس ہے۔ گلگت بلتستان کی اپنی ایک اسمبلی ہوگی اور پھر اس کی قومی اسمبلی میں بھی نشستیں ہوں گی، سینٹ میں بھی نشستیں ہوں گی۔ تو جو ایک فنڈامنٹل رائٹس، جو بنیادی حقوق گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو حاصل نہیں تھے، وہ آج سے ان کو حاصل ہو گئے ہیں۔ اور آج ان کا یعنی ہم 73واں یوم آزادی تھا جہاں پر تقریر کی ہے گلگت میں پرائم منسٹر نے، اور یہ ایک بہت پرانی ڈیمانڈ تھی، یہ پوری ہوئی ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیونکہ انڈیا نے اس کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ جی یہ بالکل اب کشمیر پر مقدمہ کمزور ہو جائے گا۔ پاکستان میں پی ڈی ایم بھی یہی باتیں کرتی رہی ہے کہ کشمیر پر مقدمہ کمزور ہو جائے گا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی آج پوری ہسٹری بتاتا ہوں۔ یہ بھی ایک ایشو ہے آج ہماری جو ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ دوسرا، مسلم لیگ نون کے اندر سے اب آوازیں شروع ہو گئی ہیں، جس میں قادر بلوچ صاحب، جو بلوچستان میں جنرل ریٹائرڈ قادر بلوچ، مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما، انہوں نے کہا کہ میں اس بیانیے کے ساتھ جو فوج کے خلاف ہے میں نہیں رہ سکتا۔ دوسری طرف اب یہ بھی آپ کو خبر دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی اس بات کو سمجھا ہے، ان کو بھی یہ بات لگتی ہے کہ یہ جو مومنٹم ہے اس کو وہ برقرار رکھیں، اور نہیں تو پارٹی کے لوگ جو ہیں، جلیل شرک پوری جیسے گئے، پھر نشاد دہا صاحب نے کہا وہ بھی جا رہے ہیں، اقبال انصاری صاحب نے بھی کہا ہے مسلم لیگ نون کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا آج اس مومنٹم کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ آئی جی سندھ کی اغوا کے حوالے سے جو خود ذاتی طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ گارنٹی کی تھی کہ وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور یہ کتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تک اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی، اور کتنی دیر لگتی ہے اس انویسٹیگیشن کو۔ تو وہ بیسیکلی مومنٹم کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ ہماری جن ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ بڑی تھورو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی اس واقعے میں غلط ہوگا، کسی نے جھوٹ بولا ہے یا کسی نے اپنے حدود سے، اختیارات سے تجاوز کیا ہے، تو اس معاملے میں بالکل اسے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، اور قانون اور آئین کے مطابق سخت ترین سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو لیکن نواز شریف صاحب نے یہ جو کچھ بھی کیا یہ مومنٹم برقرار رکھنے کے لیے کیا۔ اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کیا۔ اب وہ جو ٹیلی ویژن پر وہ تقریب ساری دکھائی چینلز نے، تو اس میں ایکسکیوز می بڑا ٹیکنیکلی وہ جو بیانیہ ہے، مریم نواز صاحبہ فوج کے خلاف اس کو لے کے آگے چلی ہیں، اور آج بھی انہوں نے وہاں پر نعرہ لگایا، جس میں نعرہ لگوایا یعنی یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا، جس میں کہا گیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، پاک فوج کے یہ خلاف یہ نعرہ پی ٹی ایم لگاتی ہے، یہ افغان انٹیلیجنس جو ہے ایجنسی وہ لگواتی ہے، را لگواتی ہے پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے پہلا یہ نعرہ لگتا رہا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ جو وردی ہے اس کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، یہ ہم نے نعرہ نہیں لگانا۔ تو لیکن نعرہ لگوایا بھی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ نعرہ نہیں لگوانا۔ پھر اس کے فوراً بعد دوسرا جو نعرہ تھا وہ پاپا جان جنرل سلیم باجوہ، آصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے، جو کہ ان کی امریکہ میں پیزا سٹور ہیں، وہ جو ایک ان کے بارے میں سکینڈل ایک چھاپنے کی کوشش کی تھی، پھر اس کا وہ نعرہ انہوں نے لگوایا۔ تو آج بھی مومنٹم کو جو شریف خاندان ہے وہ تیز اس کو کیے ہوئے ہے، لیکن نون لیگ کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی ایسی ہیں کہ لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، اس بیانیے سے۔ تیسرا ایشو جو ہے وہ خاکوں کا ایشو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو صدر میکرون نے جو بات کی، اس پر دیکھیں ایک چیز آپ کو میں یہ بالکل کھل کر یہ بات کر رہا ہوں، مسلمانوں نے اس پر بھرپور احتجاج کیا۔ افریقہ میں بڑا احتجاج ہوا، نائجیریا میں لاکھوں لوگ نکلے باہر، ٹرکی میں بڑا احتجاج ہوا، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش میں احتجاج ہوا، فرانس میں احتجاج ہوا۔ یہ جو سارا مسلمانوں کا احتجاج ہے
اس کو نوٹس اس کا لیا گیا. اور اب دیکھیں جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو, انہوں نے جو بات کہی ہے آج, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ بالکل آزادی اظہار پر بلیو کرتے ہیں, لیکن وہ آزادی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. وہ آزادی جو کسی کی دل آزاری کا باعث بن جائے, اس آزادی کے وہ قائل نہیں ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو جو فرانس کے صدر میکرون کی جو پوزیشن تھی آزادی اظہار کے حوالے سے, اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا. یہ بہت بڑی ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے, اس لیے کہ جسٹن ٹروڈو کا یہ کہنا کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ آزادی اظہار رائے پر بلیو کرتے ہیں, یہ ایک طرح سے نفی ہوتی ہے جو میکرون نے کہا. اور دوسری طرف جو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے جو پیغمبر ہیں, ان کی آپ شان میں گستاخی نہ کریں, یہ آزادی اظہار نہیں ہے, یہ آپ دل آزاری ہماری کر رہے ہیں. اس موقف کو کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو نے انڈائریکٹلی اس کو تسلیم کیا. اور یہ اس کی وجہ کیا ہے, جو پوری دنیا میں مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا ہے, مسلمانوں نے اس پر یہ کہا ہے کہ یہ آپ مت کریں. تو یہ ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے, ایک سلور لائننگ ہمیں نظر آئی ہے کہ اگر ہم احتجاج کریں اور اگر اس پر بات کریں تو دنیا میں ایک ایپیٹائٹ موجود ہے, ایون عیسائی دنیا میں, جیسے ابھی جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے, تو صدر میکرون کی طرف سے یہ جو بات تھی اور جس طریقے سے وہ صلیبی جنگیں جو کہا طیب اردوان نے, اس کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس میں ایک بریک اور اس میں ایک رکاوٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک بن سکتی ہے. اور مسلمانوں کو اس حوالے سے مزید جو کاروائی ہے اس کی بالکل اس کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ساری میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ سعودی عرب نے جو کرنسی ہے 20 ریال کا جو نوٹ ہے, اس پر جو کشمیر کا نقشہ لکھا, اس میں کشمیر کو ایک سیپریٹ ملک قرار دیا تھا. تو کچھ ذرائع سے میری بات ہوئی, میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں. وہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سعودی عرب کی طرف سے ایک سگنل ہے, سعودی عرب کی طرف سے ایک میسج ہے کہ جو کشمیر جو ڈسپیوٹ ہے سعودی عرب اس کو اکنالج کرتا ہے. اور سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان یہ اسلامی دنیا میں یہ کہیں پہ بھی یہ امپریشن نہ جائے کہ جو غاصبانہ قبضہ ہے ہندوستان کا کشمیر پر, مقبوضہ کشمیر پر, اس کو سعودی عرب کہیں سپورٹ کرتا ہے. تو اس میں پاکستان اس کو بڑی سنجیدگی سے اس جیسچر کو اینالائز کر رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک بڑی اس حوالے سے امپورٹنٹ یہ ایک پیش رفت ہے اور اس پر بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب ذرا گلگت بلتستان کو جو آج سٹیٹس ملا ہے, میں اس پر آپ کی جو میں بتاؤں کہ وہ کتنا انٹیلیجنٹلی پاکستان نے وہ پلان کیا ہے. گلگت بلتستان کو دیا گیا ہے پروویژنل سٹیٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی کسی طریقے سے بھی اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھا جائے تو پروویژنل سٹیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سٹیٹس میں آپ ایک اسمبلی تو بن گئے, ایک صوبہ تو بن گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر طرح کی پلیبیسائٹ کے لیے اوپن ہے. آپ اس خطے کے مستقبل کے لیے اگر کبھی کوئی رائے شماری کروانا ہو, ووٹ کے ذریعے معلوم کرنا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سب وہاں پر کروا سکتے ہیں. تو یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ گلگت بلتستان کا سٹیٹس چینج کر دیا گیا اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس پر کوئی پرابلم آ جائے گی, کیونکہ یہ جو پروویژنل سٹیٹس ہے یہ اس بات کی گارنٹی کر رہا ہے کہ بھارت اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. کہیں پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے جو کشمیر کی پر جو پاکستان کا اصولی موقف ہے اس پر کوئی قدغن لگی ہے یا اس پہ کوئی ریسٹرکشن آئی ہے. اور دیکھیں اس کی ایک باقاعدہ اس کی ایک ہسٹری ہے, پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی. 2018 میں اب یہ دیکھ عمران خان نے ایک بڑا وعدہ پورا کیا, بڑا ایک الزام لگتا ہے پرائم منسٹر پر کہ جی آپ نے تو کیا نیا پاکستان دیا اور کوئی اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور لوگوں کی زندگی خراب ہو گئی. 2018 کے الیکشن میں گلگت بلتستان کے لوگوں سے یہ وعدہ تھا عمران خان کا کہ جناب ہم یہ اس کو صوبہ بنائیں گے, اور اب آج انہوں نے 73ویں یوم آزادی کے موقع پر گلگت میں تقریر کرتے ہوئے اس کو پروویژنلی ایک صوبے کا سٹیٹس دے دیا. اب اسمبلی بنے گی, قومی اسمبلی میں نمائندگی ہوگی, سینٹ میں نمائندگی ہوگی, اور اس میں یہ ساری ایک سٹرگل جو ہے اس میں ہمیں ایک تسلسل نظر آ رہا ہے. 2019 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بات کہی تھی کہ آپ ان لوگوں کو بیسک رائٹس دیں.
کیونکہ جو بنیادی حقوق ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہ میسر نہیں ہے. تو یہ بھی معاملہ پورا ہوا. لیکن جو سب سے اہم خبر ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان کو باقاعدہ طور پر پاکستان کا صوبہ بنانے کی جو بات ہے، اس کو چائنا بھی اپروو کرتا ہے. اب وہاں پر اس خطے میں دیامر بھاشا ڈیم بن رہا ہے، اور جو بھارت تھا وہ اس دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے بڑے سوال کرتا تھا کہ جناب یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس پہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یہ جو ادارے تھے یہ اس کی فنڈنگ کے لیے بھی پرابلم کریٹ کرتے تھے. تو اب جبکہ وہ پروویژنل ایک پاکستان کا صوبہ بن گیا تو اس کی ملکیت کے حوالے سے کوئی اگر قانونی سکم تھا تو وہ دور ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک جو اس علاقے کے حوالے سے اگر اب پرانے نقشوں کو دیکھیں اور بات کریں کہ جی یہاں پر بھی پلیبیسائڈ ہونا چاہیے، تو جو پروویژنل سٹیٹس ہے اس میں پلیبیسائڈ کی آپشن جو ہے وہ اوپن ہے، وہ اس میں کوئی کسی طرح سے بھی پابندی نہیں ہوئی. اور کشمیر جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ چائنا لے کے آ رہا ہے سی پیک کے حوالے سے، تقریباً $70 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے، ون روڈ ون بیلٹ انیشیٹو جو پریزیڈنٹ شی کا ہے، اب اس کے حوالے سے جو بھی تحفظات تھے وہ سارے کے سارے دور ہو گئے. اور بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ چائنا کے پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ دسمبر میں پاکستان کا دورہ کر لیں. اس سے پہلے ان کا دورہ جو ہونے والا تھا وہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ بظاہر یہ کہا گیا کہ یہ کوئی ہے، ان کو کوئی کووڈ کا کوئی ایشو ہے. لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کووڈ کے ساتھ ساتھ جو گلگت بلتستان کا جو سٹیٹس تھا، جو بیچ میں جو رکاوٹیں تھیں یا بہت ساری اس طرح کی اپریہنشنز تھیں، چائنا یہ چاہتا تھا کہ وہ جب ساری ہرڈلز دور ہو جائیں تو پھر صدر شی وہاں پر جائیں اور اس کے بعد وہ وہاں پر کوئی بڑی اناؤنسمنٹ بھی کر سکیں. اور اس بات کی توقع ہے کہ اگر جب وہ دسمبر میں یا جنوری میں پاکستان آتے ہیں تو پھر جو سی پیک کی اماؤنٹ ہے، جو پروجیکٹس ہیں، اس میں مزید وہ اضافہ کریں گے اور یہ اس خطے میں بہتری لے کے آئے گا. تو دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.